الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ حصول برکت کے لیے بار درود پاک پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من تصدق بعدل تمرات من کسب طیب ولا يقبل الله الا الطیب فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتی تکون مثل الجبل۔ یہ حدیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی نے حلال کمائی سے چھہارے کے برابر صدقہ کیا اور لا يقبل اللہ الا الطیبہ، اور اللہ تعالی حلال کو ہی قبول کرتا ہے، فإن اللہ يتقبلها بيمینہ، تو جو انسان اپنی حلال کمائی سے ایک کھجور کے برابر صدقہ کرے تو اللہ تعالی اسے اپنے داہنے ہاتھ میں قبول فرماتا ہے۔ ثم یربیہا لصاحبہا، پھر اسے قبول فرما کر صدقہ دینے والے کے لیے اس کے صدقے کی پرورش کرتا ہے، کما یربی احدکم فلوہ، جیسے کہ تم میں سے کوئی اپنے بچڑے کی پرورش کرتا ہے، حتی تکون مثل الجبل، یہاں تک کہ وہ پہاڑ کی طرح ہو جاتا ہے۔ بالکل فرمان واضح ہے کہ انسان اپنی حلال کمائی سے صدقہ کرے تو اللہ اسے قبول فرماتا ہے اور اسے صبح قیامت تک اسے بڑھاتا رہے گا یہاں تک کہ کھجور کے برابر جو صدقہ دیا ہے کل قیامت میں پہاڑ کے برابر نظر آئے گا۔ اب یہاں پر چند چیزیں غور طلب ہے، وہ یہ کہ حدیث میں پہلی چیز کی یہ نشاندہی کی گئی کہ کھجور کے برابر صدقہ کرے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کھجور ہی صدقہ کرے یا کھجور کے برابر ہی صدقہ کرے، بلکہ اس بات کی طرف اشارہ فرمایا گیا کہ انسان حقیر سے کم ہی کیوں نہ صدقہ کرے، اگر وہ حلال کمائی سے ہے تو اللہ اسے قبول فرما لیتا ہے۔ اچھا، ایک چیز اور غور طلب کرنے کی ہے کہ اس حدیث کا جو تعلق ہے نا وہ صدقہ کے باب سے ہے، اور صدقہ جو بنا ہے وہ صدق سے بنا ہے۔ صدق کے معنی سچائی کے آتے ہیں، اور جو بندہ صدقہ کرتا ہے نا تو صدقہ کرنے والے کے لیے صدقہ اس کے سچے مومن ہونے کی پہچان قرار دیتا ہے، اس لیے صدقہ کو صدقہ کہا جاتا ہے۔ تو ایک چیز یاد رکھیں کہ یہاں پر جو کہا گیا کھجور کے برابر، تو مراد یہ ہے کہ کم سے کم ہی کیوں نہ صدقہ کرے۔ اب رہی بات یہ کہ کھجور کی ہی نشاندہی کیوں کی گئی، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ عرب میں جو ہے کھجور بہت معمولی چیز مانی جاتی ہے، تو عرب کے محاورے کے اعتبار سے اللہ کے رسول نے اس بات کی نشاندہی فرمائی کہ یہ بہت معمولی چیز ہے، یعنی اگر تم معمولی اور کم ترین چیز بھی اللہ کے راہ میں صدقہ کرو گے اور حلال کمائی سے ہے تو اللہ قبول فرمائے۔ اب دیکھیں دوسری چیز وہ یہ ہے کہ حلال کمائی سے صدقہ کرے اور اللہ تعالی حلال کو ہی قبول کرتا ہے۔ معلوم ہی ہوا کہ اگر کوئی حرام مال سے صدقہ کرے تو اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے، بلکہ حرام مال کو صدقہ کرنا اور اس پر ثواب کی امید لگانا یہ صرف کار گناہ ہی نہیں بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ اس کے اوپر کفر کا اندیشہ ہے۔ اگر کوئی حرام مال سے
صدقہ کرے اور ثواب کی امید لگائے تو صرف حرام ہی نہیں بلکہ اس کے اوپر کفر کا اندیشہ ہے. لہذا اگر کسی کے پاس حرام مال ہو تو وہ کسی غریب مستحق کو دے دے مگر ثواب کی امید نہ لگائے. کبھی موقع ملے گا تو اس پر تفصیلی گفتگو کروں گا کہ حرام مال کو صدقہ کرنے کی کیا صورت ہے اور حرام مال کو ترکہ میں تقسیم کرنے کی کیا صورت ہے. اس کو آج کے لیے ہم محفوظ رکھتے ہیں. تو اب یہ چیزیں یاد رکھیں کہ وہ حرام نہ ہو، حلال سے صدقہ کرے. اب حلال میں اور حرام میں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ کوئی ایسا بندہ ہو کہ جس کا مال مشترک ہو، ملا ہوا ہو، اس کے پاس حلال مال بھی ہو اور حرام مال بھی ہو، تو ایسے انسان سے صدقہ لینا، اجرت لینا اور دعوت لینا جائز ہے. کسی انسان کے پاس حلال مال بھی اور حرام مال بھی ہو تو اب اس کے پاس سے اپنی دعوت لینا، کیے گئے کام پر اجرت لینا اور اس کے مال سے کسی کا صدقہ قبول کر لینا یہ جائز ہے اور درست ہے. دیکھیں اس کی وجہ کہ اگر کسی کے پاس دونوں طرح کے مال ہے، اگر یہ مطلقاً حرام ہوتا تو اللہ کریم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے پاس نہ کرواتا اور خود اللہ کے رسول کی پرورش اللہ کریم ابو طالب کے پاس نہیں کرواتا، کیونکہ فرعون کے مال بھی اور ابو طالب کے مال بھی دونوں طرح کے مال ہیں. معلوم یہ ہوا کہ اگر کسی کے پاس دونوں طرح کے مال ہو تو اس کا مال مطلقاً حرام نہیں ہوتا ہے بلکہ اس مال سے کسی کا صدقہ قبول کرنا، اجرت لینا اور اپنی دعوت دینا یہ جائز اور درست ہے، جیسا کہ اللہ کریم نے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے پاس کروائی اور حضور نبی کریم علیہ السلام کی پرورش ابو طالب کے پاس کروائی. اب مال حرام کی دو صورتیں، اس کو بہت غور سے سمجھ لیں. ایک یہ ہے کہ ایسا مال جو حرام قطعی ہے کہ اس مال کا مالک کوئی نہیں بنتا ہے. مثال کے طور پر، اسی طور پر داڑھیاں مڈوانا یہ حرام ہے. اگر کوئی مڈتا ہے تو اس کی یہ آمدنی حرام ہے، مگر وہی پیسہ اگر کسی کو وہ اجرت میں دے دے یا وہی پیسہ وہ کسی کو اگر قرضے کی ادائیگی میں دے دے یا وہی پیسہ وہ کسی کو تحفتاً دے دے تو سامنے والے کے لیے وہ مال جائز ہو جائے گا اگرچہ وہ مال اس کے لیے حرام ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول نے بعض مال کے متعلق جو فرمایا کہ لہا صدقۃ ولنا ہدیۃ، کہ یہ مال فلاں کے لیے صدقہ ہے اور ہمارے لیے ہدیہ ہے. مان کے چلے کہ ایک صاحب کے لیے ایک مال کا زکوٰۃ لینا حرام ہے تو وہ نہیں لے سکتا ہے، مگر وہی مال زکوٰۃ کسی کے لیے جائز ہے، مگر وہ زکوٰۃ لینے والا لے کر کے اگر کسی دوسرے کو دیتے تو پھر یہی مال اس کے لیے حلال ہو جائے گا. تو اب اس بات کو اندازہ میں لگائے کہ یہاں پر جو کہا گیا کہ اللہ کریم حلال کے ما سوا کسی اور کو قبول نہیں کرتا ہے، تو یہاں پر مراد وہی حرام ہے کہ جو حرام قطعی ہو، جس کی ملکیت کسی کی نہیں ہوتی ہے، اللہ اس کو قبول نہیں فرماتا ہے. لیکن اگر مال مشترک ہو تو ایسے مال سے کسی کا صدقہ لے لینا، کسی کا دعوت لے لینا اور اپنے اجرت کو لے لینا جائز ہے. بہرکیف حرام مال کو راہ خدا میں دینے سے گریز کرنی چاہیے اور پرہیز کرنی چاہیے. آپ دیکھیں پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دائیں ہاتھ میں قبول فرماتا ہے. دائیں ہاتھ میں قبول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کریم اس صدقے سے اور اس مال سے راضی ہو جاتا ہے اور پھر اس مال کو اللہ کریم قیامت تک اس کو اتنا وزنی کر دے گا، اتنا وزنی بنا دے گا کہ بندے کے تمام گناہوں پر وہ مال غالب آ جائے گا، حتیٰ کہ کھجور کے برابر دیا گیا صدقہ کل قیامت کے دن وہ پہاڑ کے برابر نظر آئے گا. اور یہ ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بھی چیز ہو اس کا بڑھنا یہ کوئی عقل کے خلاف چیز نہیں ہے. ایک انسان دیکھیں، ایک دانہ زمین میں بو دیتا ہے لیکن ایک وقت آتا ہے
کہ وہی دانہ بڑھ کر کے کئی ایک دانے بن جاتے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر حلال ہو تو اللہ کریم اسے بڑھاتا ہے اور حرام ہو تو اللہ کریم اسے ختم فرماتا ہے. پھر آقا کائنات نے فرمایا کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ تم میں سے کوئی اپنے چھوٹے بچڑے کی پرورش کرتا ہو اور وہ مال وہی بچڑا بڑھ کر کے جب بڑا ہو جاتا ہے تو کوئی حقیر مال کم بھی مال اگر خواہ خدا میں صدقہ کرے تو کل قیامت کے دن یہ بڑھ کر کے پہاڑ کی مانند ہو جائے گا. تو اس صدقے کی بڑی اہمیت اور بڑی فضیلت ہے. ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کریم نے ہمیں جو حیثیت اور طاقت عطا فرمائی ہے ہم اپنی طاقت اور بساط کے مطابق راہ خدا میں اپنی حلال کمائی سے صدقہ کرتے رہیں گے. یہ صدقہ کرنا نہ صرف ہمیں دنیاوی آفات و مصیبات سے بچائے گا بلکہ قیامت کا دن یہی اجر ہمیں اتنا عظیم نظر آئے گا جو ہمارے عقل کی تصور میں بھی نہیں آ سکتا ہے. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہم سبھی کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. چونکہ ہماری محفل کا دوسرا حصہ ذکر پر مشتمل ہے اور انشاءاللہ اب یہ سلسلہ آگے بھی مستقل جاری رہے گا.